العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلوا علیہ وآلہ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستان عالیہ عیدگاہ شریف پاکستان ام محترم محسن اہل سنت سرمایہ اہل سنت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں اور پردے میں سماعت فرمانے والی عفت مآب اسلامی بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں پر اس خوبصورت حال میں ایک خوبصورت ہستی کی موجودگی میں اپنے پیارے نبی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ویسے تو میں پوری دنیا میں جاتا ہوں خطابات کے سلسلہ میں، پروگرامز کے سلسلہ میں، لیکن آج پہلی بار مجھے پیر طریقت کی موجودگی میں چند باتیں عرض کرنے کا موقع ملا۔ وسیلہ بنے آستان عالیہ عیدگاہ شریف کے ایک خوبصورت خادم حضرت صاحب کے مرید میرے ہم نام عزت مآب جناب عمران صاحب ٹیلی فون پر مجھے حکم دیا، حضرت صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور اس میں تو نے بھی شرکت کرنی ہے، تو میں نے وعدہ کیا، الحمدللہ وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سنانے والے نعتخوان حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے نقیب محفل جناب صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب جو ہیں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اگر مجھ سے، کیونکہ میں چشتی نظامی ہوں اور قادری رضوی بھی ہوں، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم نے انگلش میں بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، انگلش میں بھی عرض کرنی ہے، وقت مختصر ہے، کوشش کروں گا مختصر وقت میں کوئی اچھا سا مکسچر بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ میری قبلہ حضرت صاحب سے ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، 1 or 2 meetings with حضرت صاحب۔ ایک حضرت صاحب سے عیدگاہ شریف ملاقات ہوئی تھی، میں نکل رہا تھا، آپ وہاں تشریف لا رہے تھے، اور ایک دفعہ یہاں برمنگھم میں آپ سے ملاقات ہوئی۔ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا تعارف کیا ہے، what is the introduction of پیر محمد نقیب الرحمن نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، تو میں یہی جواب دوں گا کہ کیا یہ تعارف کے لیے کم ہے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے
دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنے والے کا نام پیر محمد نقیب الرحمن ہے۔ اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی خوشامد نہیں ہے، نہ مجھے خوشامد کرنے کی کوئی عادت ہے، نہ مجھے ضرورت ہے۔ یہ جو سچی بات ہے وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ریالٹی۔ You cannot hide from reality. You cannot turn your face away from reality. And the reality is that that person who enlightened the hearts of millions of people with the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is Peer Muhammad Naqib al-Rahman. اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب کی کوئی کرامت بتاؤ اور کوئی کرامت دکھاؤ تو میں یہی کہوں گا اور کوئی کرامت تو میں نہیں جانتا، لیکن آپ کے ساتھ جو تشریف فرما ہوتے ہیں ایک نوجوان جس کا نام پیر محمد حسان حسیب الرحمان ہے، وہی حضرت کی کرامت ہے۔ حضرت پیر حسان حسیب الرحمان جو اس جوانی کی عمر میں اپنے والد کے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، are moving forward with the mission of their father and day by day لمحہ پر لمحہ گھڑی بہ گھڑی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر میں حضور نصیر ملت کے دو اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے ہوئے۔ This is a reality. This is reality. And we cannot hide from reality. Unfortunately, are those people who have themselves attached to the Sufiya and to the Ahlullah. خوش وقت وہ لوگ ہیں جن کا تعلق صوفیاء کے ساتھ پختہ ہے، a firm and strong connection with the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala and with the Sufiya۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے۔ Now that you have come and take something from them۔ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے۔ ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ You get everything from the doorsteps of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Come with the correct intention. Come with the correct intention. When you come with the correct intention to the awliya, to the sufiya, you will get everything from them. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل ذکر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، praising the beloved prophet of Allah subhanahu wa ta'ala، اپنے نبی کی ذکر کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے۔ اور جنہیں نہیں سمجھ آئی، those who have not understood the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keeps me miraculous۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ذکر، the praise, the naat, the durud of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keeps a veil, keeps a curtain over my defects,
Is that true or not? We are sinful people. Most of our time is spent in doing wrong actions. But still, we stand with respect. We sit with respect. We talk with respect. We move with respect. Why? نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے. میرے عیبوں پہ پردے کی ڈال رکھتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. There is someone who is taking care of us. Who is taking care of us? No one other than Rasulullah is taking care of us. Fortunate are those people who do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And unfortunate are those people who organize such gatherings in the presence of such great people. Are fortunate. And remember, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of your and my zikr. میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں. میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں. میرا نبی تیرے میرے درود کا محتاج نہیں. میرا نبی تیری میری نعت کا محتاج نہیں. میرا نبی تیرے میرے سلام کا محتاج نہیں. Why? Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذرا اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. And we have elevated, ہم نے بلند کیا, لَكَ آپ کے لیے, for you, آپ کی خاطر, for your pleasure, ذِكْرَكَ, your ذکر. ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے نبی کے ذکر کو کسی مولوی نے بلند نہیں کیا, کسی پیر صاحب نے بلند نہیں کیا, کسی فقیر نے بلند نہیں کیا, کسی دنیا کے لیڈر نے بلند نہیں کیا, کسی دنیا کے حکمران نے بلند نہیں کیا. توجہ میری طرف, میرے اور تیرے نبی کے ذکر کو بلند اس ذات نے کیا ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے, کائنات کا مالک بھی ہے. The Lord, the creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے, کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے, کوئی تیرا نام لے یا نہ لے, میں رب رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں رب تیرا ذکر کر رہا ہوں. The Lord, the creator, the master of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that I am doing your zikr. I am praising you. اے رب تو اپنے نبی کا ذکر کتنا کرتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے پیارے, تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل اور اعلیٰ ہو. Your every coming moment is going to be better and higher than the previous moment. کوئی ذکر کرے یا نہ کرے, میں رب تیرا ذکر کر رہا ہوں. صحیح سبحان اللہ لڑی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. So when we do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, یہاں پر ایک اور بات بھی سنتے جائیں. ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں, all the good actions which we do, can anyone stand up and say they are certainly, definitely accepted in the court of Allah? ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں, کیا کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ وہ قبول ہوئے ہیں, they've been accepted? No. We read our Isha Salah. No one can stand up and say that my Isha Salah has been accepted. میری عشاء کی نماز قبول ہوئی. امید ہے, we have that hope inside us that Allah subhanahu wa ta'ala is all merciful, He is all kind, He is all generous, He will accept our good deeds. ہم امید کرتے ہیں کہ مالک قبول فرمائے گا, مالک کرم فرمائے گا, مالک رحم فرمائے گا, لیکن کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے کیے ہوئے سجدے قبول ہوئے, میری نماز قبول ہوئی, میرا حج قبول ہوا, میری زکوٰۃ قبول ہوئی, میرا صدقہ خیرات قبول ہوا ہے. کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا. عرض کی, اے رب ذوالجلال, ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں, ہمیں امید ہوتی ہے کہ تو
قبول کرے گا، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا وہ عمل قبول ہوا ہے یا رد ہوا ہے۔ اے مالک، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو تو ڈائریکٹ قبول کرتا ہو؟ Is there an action which you accept straight away؟ وہ عمل جو قطعی القبول ہے۔ آواز آتی دنیا والوں، ایک عمل ہے جو ڈائریکٹ رب کے دربار میں قبول ہوتا ہے، اور وہ ہے میرے نبی کا ذکر، وہ ہے میرے نبی کا درود، وہ ہے میرے نبی کی نعت۔ That is the ذکر of رسول اللہ، that is the praise of رسول اللہ، that is the نعت of رسول اللہ۔ ادھر بندہ اپنی زبان سے اپنے نبی کا ذکر ادا کرتا ہے، ادھر مولا فوراً قبول Zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is accepted in the court of Allah and in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، if you want your good actions، تمہارے جو اچھے اعمال ہیں وہ رب کے دربار میں قبول ہو جائیں، they are accepted in the court of Allah سبحانہ و تعالی، تو ان اعمال کی اول اور آخر میں مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھ لیا گیا۔ recite درود upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، praise رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ when you praise رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in the start and end، جب اول اور آخر میں تم نبی کی تعریف کرو گے، نبی پہ درود بھیجو گے، تو درود تو قبول ہوگا، ساتھ ہی ساتھ وہ عمل جو تم نے کیا ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ So when we do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we benefit۔ فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک خوبصورت بات سناتا ہوں، کیونکہ یہ آستانہ جو ہے یہ نقش بندی سلسلے سے وابستہ ہے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ۔ آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، دلائل الخیرات شریف، دلائل الخیرات شریف، بک آف درود، اول سے لے کر آخر تک درود ہی درود ہے، اور تمام سلاسل میں یہ پڑھی جاتی ہے، وظائف میں شامل ہے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ میں۔ اور حضرت صاحب یقیناً ورد فرماتے ہوں گے اول سے لے کر آخر تک درود ہی درود ہے، اول سے لے کر آخر تک نبی کا ذکر ہی ذکر ہے، اول سے لے کر آخر تک نبی کی نعت ہی نعت ہے۔ وہاں جی صحیح سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ How many books do you read which have درود from start to end inside it؟ دلائل الخیرات شریف، from start to end، درود upon درود upon درود upon درود، or shall I say praise upon praise upon praise upon praise، نعت upon نعت upon نعت upon نعت، اول سے لے کر آخر تک درود ہی درود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس مجموعے کو تیار کرنے والے the one who compiled this book of درود، their name is امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ A very great leader، a very great sheikh and a very great teacher۔ ایک عالم بھی تھے، ایک فقیر بھی تھے، ایک شیخ الحدیث بھی تھے، اور ایک اللہ کے ولی بھی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے یہ درود شریف کا مجموعہ کیوں تیار کیا؟ Why have you compiled this book of درود؟ What made you compile this book of درود؟ حضرت replied، I will tell you، میں بتاتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں مصر کے ایک گاؤں میں گیا، مصر کے ایک گاؤں میں گیا، into a village of Egypt۔ نماز کا وقت ہوا، time for salah، time for prayer، تو میں پانی کی تلاش میں نکلا، left in search of water، پانی کی تلاش میں نکلا، تلاش کرتے کرتے مجھے ایک کنواں مل گیا۔ I found a well، I found a well، I looked into the well، میں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس میں پانی تھا، there was water within the well، لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ To take the water out
حضرت فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا, مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جسے استعمال کر کے میں کنویں سے پانی نکال سکوں. Searching for something which I could use to take water out of the well. Looking left and right, کبھی دائیں دیکھتا, کبھی بائیں دیکھتا, کبھی آگے, کبھی پیچھے. قریب ہی ایک کچا مکان تھا, a small house next to the well. اس کچے مکان کی چھت پر ایک 7 یا 8 سالہ بچی بیٹھی ہوئی تھی. 7-8-year-old girl was sitting on the roof of that house. 7-8 سالہ بچی وہ مجھے دیکھ رہی تھی. She was observing me. میری نظر جب اس بچی پہ پڑی تو بچی مجھ سے کہنے لگی, من انت, آپ کون ہیں, who are you؟ میں نے جواب دیا, انا محمد بن سلیمان, I am Muhammad son of Sulaiman, I am Muhammad son of Sulaiman. بچی کہنے لگی, حضرت آپ پریشان نظر آتے ہیں, you look tense, you look stressed, آپ پریشان نظر آتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں, میں نے جواب دیا, بیٹی نماز کا وقت جا رہا ہے, the time of salah is going by fast, نماز کا وقت جا رہا ہے, میں نے نماز ادا کرنی ہے, I need to offer my salah, وضو کرنا ہے, I need to perform ablution. اب پانی تو مل گیا, I have found water, لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, no bucket no rope, پانی مل گیا ہے, وضو کرنا ہے, نماز ادا کرنی ہے. اب کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, نو بکٹ نو رو. وہ بچی کہنے لگی, حضرت اتنی سی بات پر آپ پریشان, stressing over such a small problem. اب وہ بچی کہتی ہے, حضرت میری چھوٹی سی عمر ہے, I am small in age, لیکن میں نے سنا ہے کہ مصر کے اندر آپ کے نام کے نعرے گونجتے ہیں, آپ کا ایک مقام ہے, آپ کا ایک اسٹیٹس ہے, لوگ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر فیضیاب ہوتے ہیں, اپنی روحانی منازل طے کرتے ہیں. People sit at your feet and elevate their spiritual ranks. People sit at your feet and learn about Islam. People sit at your feet and get close to Allah. People sit at your feet and get close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You have such a great name. آپ کا اتنا بڑا نام ہے اور آپ اتنی سی بات پر پریشان ہیں, and you're stressing over such a small issue. حضرت نے جواب دیا, بیٹی ساری باتیں درست ہوں گی, whatever you are saying might be correct, but what has spirituality got to do with taking water out of the well without a bucket and rope? Are you with me? بچی سے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ آپ روحانیت کا, طریقت کا, معرفت کا پانی, کنویں, ڈول اور رسی کے ساتھ کیا تعلق ہے, what connection is this? اب وہ 7-8 سالہ بچی جواب دیتے ہیں. That 7-8-year-old girl replies, 70-80 سالہ نہیں, 7-8 سالہ بچی, 7-8-year-old girl replies, حضرت میں بتاتی ہوں کہ ڈول, رسی, پانی اور کنویں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, اور بغیر ڈول اور رسی سے پانی کنویں سے کس طرح نکالا جاتا ہے. I will tell you the connection between spirituality and taking water out of the well without a bucket and without a rope. اب وہ بچی کیا کرتی ہے, do you want to hear this? Then say subhan Allah loudly. اب سنیں, حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا بچی اپنے کچے مکان کی چھت پر بیٹھی تھی, sitting on top of the roof of a house. وہ بچی آگے بڑھی, she moved forward, آگے بڑھ کر کنویں کے اندر تھوکا, spat into the well. حضرت فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, کنویں کے اندر تھوکنے کی دیر تھی کہ پانی فوارے کی طرح ابلتا ہوا باہر آ گیا. Gushing out like water comes out of a fountain. What did she do? She spat into the well. کنویں کے اندر تھوکا, پانی فوارے کی طرح ابلتا ہوا باہر آ گیا. حضرت فرماتے ہیں
مجھے تو نماز بھول گئی، مجھے تو وضو بھول گیا. I forgot about my salah. I forgot about my ablution. I forgot about my wudu. میں نے ہاتھ باندھ کر اس بچی سے عرض کی، اے بیٹی وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی پڑھ لوں گا، رکوع اور سجدے بھی ہو جائیں گے، لیکن اے میری بیٹی پہلے مجھے یہ بتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بلند مقام تو نے کیسے حاصل کیا؟ اب وہ بچی جواب دیتی ہے. Are you ready to hear this? Are you ready to hear this? آپ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب وہ 7-8 سالہ بچی اپنے کچے مکان کے چھت پر بیٹھی ہے، وہ جواب دیتی ہے، حضرت میں بتاتی ہوں میں کیا کرتی ہوں. I will tell you what is my action. I will tell you my action. وہ بچی کہتی ہے میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں، whenever I am free، تعلیم سے فارغ، گھر کا کام کاج کرنے کے بعد جب میں فارغ ہوتی ہوں، when I finish my studies, when I finish my household work according to my ability, I perform ablution. میں وضو کرتی ہوں. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آج کل کے 7-8 سالہ بچے تو پلے اسٹیشن کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. 7-8-year-old girl replies, میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں, whenever I am free, I perform ablution. میں وضو کرتی ہوں. وضو کرنے کے بعد میں مصلی بچھا لیتی ہوں. I put out the مصلی بچھا کر مصلی پہ بیٹھ جاتی ہوں. I sit on top of the مصلی. اے بیٹی پھر کرتی کیا ہو؟ وہ بچی جواب دیتی ہے وضو کر کے مصلی بچھا کے مصلی پہ بیٹھ کر بکثرت الصلاۃ علی النبی المختار مصلی پہ بیٹھ کر محمد عربی And what do? I in abundance recite درود upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کہنا پڑے گا کر ذکر رسول عربی دا، کر ذکر رسول عربی دا، اس وچ بھلائی تیری ہے. And I'm sure we have learned that up until today from Qibla Pir Sahib کہ ساری عزتیں اور ساری شانیں جو ہیں وہ مصطفیٰ کے ذکر سے وابستہ ہے. کر ذکر رسول عربی دا، اس وچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے. Do the ذکر of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Attach yourself to the ذکر of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Attach yourself to the praise of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کر ذکر رسول عربی دا، اس وچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے. You become Rasulullah, the entire mankind shall become yours. So fortunate are those people who are doing and who have attached themselves to the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. یہ خوبصورت محفل ہمارے محترم بھائی عمران صاحب نے سجائی. حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، صاحب رضا صاحب تشریف لانے والے ہیں، حضرت علامہ حافظ فاروق چشتی صاحب قبلہ تشریف لائے، علامہ حسنین صاحب تشریف لائے، جناب شہزاد حنیف مدنی صاحب نعت پڑھنے کے لیے آئے، الطاف شاہ صاحب نعت پڑھ کر چلے گئے. یہ ساری برکتیں، all these blessings and all these actions which we are doing here today are going to benefit me and you in this world, in the grave and in the hereafter. And in the hereafter. And finally, آخری جملہ، اپنا تعلق مدینے والے سے پختہ کرنا. Attach yourself to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Attach yourself to the ذکر of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات آپ کو سنا کر اسٹیج چھوڑتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد اقصی تشریف لے گئے، حضرت مسجد اقصی تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. They delivered a sermon. They gave a خطبہ. آپ نے فرمایا اے لوگو
ہم گرے ہوئے لوگ تھے، ہم ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ہم اندھیروں کی وادیوں میں رہنے والے لوگ تھے. We were lost people, lost in the darknesses of ignorance, lost in illiteracy. ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا، ہماری کوئی عزت نہ تھی، ہمارا کوئی وقار نہ تھا. We had no status, we had no respect, we had no dignity, we had no honor. ہمیں پہلے دن جہاں سے عزت ملی، ہمیں پہلے دن جہاں سے عزت ملی، the first day that we attained respect from، وہاں سے ہٹ کر کہیں اور سے عزت تلاش نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے مسجد اقصی میں، and we were lost people, we had no respect, we had no say. The first day that we attained respect from, if we turn away from that direction and look for respect elsewhere, we will be disgraced in this world. ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، ہمیں عزت کہاں سے ملی؟ Where did we attain this respect from? Where did we attain this dignity from? Where did we attain this honor from? یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ رفعت، یہ بلندی ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ وقار ہمیں کہاں سے ملا؟ حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں، میرے ساتھیو، ہمیں یہ عزت مصطفیٰ کے قدموں سے ملی، ہمیں یہ مقام مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے، ہمیں یہ اسٹیٹس مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے، ہمیں یہ بلندیاں دہلیز مصطفیٰ سے ملی ہیں. مصطفیٰ سے ہٹ کر کہیں اور سے عزت تلاش کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. If you turn away from the doorstep of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if you turn away from the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if you turn away from the practices of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you will be disgraced in this world and in the world hereafter. اور اگر علامہ اقبال پر بات ختم کریں تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. Attach yourself to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The love and respect and the dhikr, the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You will benefit in this world, in the grave and in the hereafter. Allah Rabbul Izzat ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالی حضرت قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رکھے، اور جس محبت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ اور جس پیار کے ساتھ پوری دنیا کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے. May Allah subhanahu wa ta'ala prolong their life, and may Allah subhanahu wa ta'ala enable them to spread the love, the message of the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam more than before. More than before. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا. ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں نوجوان سکالر پیر طریقت حضرت علامہ پیر صاحبزادہ محمد عمران عبدالی صاحب خطاب فرما رہے تھے. پیغام قرآن اور پیغام صاحب قرآن بڑے احسن انداز میں دے رہے تھے. حضرات ان کے خطاب کے دوران اللہ کے ولی کا بھی تذکرہ ہوا، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا بھی تذکرہ ہوا. حضرات گرامی میں آپ حضرات کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا جسے عظمتوں سے نوازے، جسے وقار سے نوازے، جسے رفعتوں سے نوازے، پھر اسے عرفہ و اعلیٰ کر دیتا ہے، بلند اور بالا کر دیتا ہے، پھر اس کا دنیا میں بھی نام باقی رکھتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی نام باقی رکھتا ہے. رب کائنات کا قرآن پاک میں اٹل فیصلہ ہے، اٹل وعدہ ہے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یا رب جلیل ہم تیرا ذکر کریں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یا رب کریم جل وعلا تو ہمارا ذکر کیسے کرے گا، ہمیں یاد کیسے کرے گا؟ تو رب کائنات جل وعلا فرما رہا ہے میرے بندو تم رہو نہ رہو تمہارا نام باقی رہے گا. میں
جب بھی حضرت صاحبزادہ والی مرتبہ صاحبزادہ والی شان کا خطاب سنتا ہوں، کم و بیش ہر خطاب میں آپ ایک بڑی عظیم ہستی کا نام لیتے ہیں۔ خواجہ عبدالکریم علیہ الرحمہ کا نام لیتے ہیں۔ میں جس محفل میں جاتا ہوں میں اپنے مرشد کریم ہادی عظیم حضور خواجہ زندہ پیر علیہ رحمت الرحمن کا نام لیتا ہوں۔ چشتی صاحب ہو، کوئی قادری ہے، حضرت والا چشتی ابدالی بھی ہیں، اور پھر آستانِ عالیہ بریلی شریف کے 8ویں پشت کے حضرت علامہ مولانا پیر توصیف الرحمن سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہے، جس وجہ سے آپ فرما رہے تھے میں قادری رضوی بھی ہوں۔ حضرات گرامی، یہ کیسے ہے؟ خواجہ شمس الدین پانی پت نے اپنے مرشد کریم صابر پیا سے پوچھا حضرت فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ اسی کے ساتھ میں نے فنا اور بقا بتا کر عالمی شہرت یافتہ ثناخوان جو ننھی عمر سے ثناخوانی کر رہا ہے اس کو دعوت دینا ہے۔ خواجہ شمس الدین پانی پت اپنے مرشد عظیم ہادی عظیم مرشد کریم سے صابر پیا سے پوچھتے ہیں حضرت فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ صابر پیا نے کہا شمس الدین جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ جب صابر پیا کا جنازہ موجود ہے، ہر شخص صف بندی کر چکا ہے، صفوں میں موجود ہے، سارے انتظار کر رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے کون آئے گا۔ گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش تشریف لاتے ہیں، گھوڑے سے اتر کر جنازہ پڑھاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب جنازہ پڑھا چکتے ہیں، خواجہ شمس الدین پانی پت قدموں میں گر جاتے ہیں، یا حضرت میرے مرشد عظیم، میرے مرشد کریم، میرے ہادی عظیم نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ نقاب پوش لے، جب نقاب ہٹایا وہ صابر پیا خود تھے، کہنے لگے اے شمس الدین وہ فنا تھا، یہ بقا ہے۔ یارو بھنڈی سبحان اللہ کھولو محبت سے، وہ فنا تھا یہ بقا ہے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، پیر عمران ابدالی فرما رہے تھے کہ نقیب عشق مصطفیٰ کی اگر زندہ کرامت دیکھنا چاہتے ہو تو صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان کو دیکھ لو کہ نوجوانی عمر میں قرآن بھی سنا رہے ہیں، صاحب قرآن کا فرمان بھی سنا رہے ہیں۔ یہ کیا یہ کم کرامت ہے؟ اور اسی نوجوانی میں ننھی عمر سے مرکزی جامعہ مسجد گمکول شریف کے سابقہ خطیب میرے والد عظیم حضرت علامہ مولانا حافظ نیاز احمد صاحب صدیقی کی حکم پر میں نے سنی کانفرنس میں جب یہ پہلا خطاب کیا، اس دوران حضرت والا نے بھی جناب حافظ محمد بلال مشاہد سہروردی نے بھی پہلی نعت پڑھی، تو ہم دونوں نے نوجوانی میں نوکری مصطفیٰ شروع کی ہے، بچپنے سے ہی نوکری مصطفیٰ شروع کی ہے۔ جس در کا کھاتے ہیں پھر حق حلال کر کے گاتے بھی ہیں۔ میں ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ ثناخوان، دنیا میں گھومنے والا ثناخوان، صرف اس لیے کہ وہ سرکار کی ثناخوانی کر سکے، پوری محبت سے پڑھنے والا ثناخوان حافظ محمد بلال نوشاہی سہروردی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نقشبندیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی حضرات بلند آواز کے ساتھ نبی پاک صاحب العلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند آواز کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا
سے چاہا گھر پہ پیدا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، سب پڑھیے، سمجھا نہیں چاہیے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے شہرت یافتہ ثنا خان الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب کو سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح میں بھی مختصر مگر جامع حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب خالد محمود خالد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، اور چاہتے ہو جو برسے کرم کی گدا، آپ کے گھر بھی آئیں حبیب خدا، آپ کے گھر بھی آئیں حبیب خدا، ناک سے روشنی اپنے گھر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، غم ملے یا کہ حاصل ہو کوئی خوشی، لب پہ جاری رہے یا نبی یا نبی، اس طرح زندگانی بسر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے۔ حضرات گرامی، اختر
رحمانی کے 4 شعر اور پھر الحاج شہزاد حنیف مدنی۔ اختر رحمانی لکھتے ہیں حسن تخلیق کو بھی رشک تو آیا ہوگا، حسن تخلیق کو بھی رشک تو آیا ہوگا، اپنے محبوب کو جب رب نے بنایا ہوگا، اپنے محبوب کو جب رب نے بنایا ہوگا، اور ہر طرف نور ہی پھر نور سب چھایا ہوگا، ہر طرف نور ہی پھر نور سب چھایا ہوگا، نور نے نور سے جب نور بنایا ہوگا، نور نے نور سے جب نور بنایا ہوگا، اور بن ہی جائے گا وہ محشر میں بخشش کا سبب، بن ہی جائے گا وہ محشر میں بخشش کا سبب، ذکر آل عبا کی چاہت جو سنایا ہوگا، اور کیسے ڈھونڈیں گے مجھے حشر کے سپاہی اختر۔ آخری مصرع ہے اور ثنا خان کو میں نے پیش کرنا ہے، محبت سے آپ نے سننا ہے اور محبت سے استقبال کرنا ہے، محبت سے سنیے گا۔ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ کیسے ڈھونڈیں گے مجھے حشر کے سپاہی اختر، یقین کامل دیکھو اختر رحمانی کا، کملی والے نے تو کملی میں چھپایا ہوگا، کملی والے نے تو کملی میں چھپایا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کے نظر الحاج شہزاد حنیف مدنی، نعرہ تکبیر، نعرہ شان